Hello, 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 hello. वेलकम बैक नाज़रीन। जश्न आज़ादी मुबारक हो। हम एक आज़ाद कौम है और एक जद्दोजहद के साथ हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी के बाद एक खून का दरिया पार करके हमने आज़ादी नसीब की है और इस आज़ादी के लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है और हम एक आज़ाद कौम है और एक मुसलमानों की रियासत और ऐसी रियासत जिसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं और आज हम आजाद एक कौम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम एक कौम क्यों नहीं बन सके। इसके पीछे क्या कोई साजिश थी? क्या हमारे सियासतदानों ने जिस तरह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर और आज जिस तरह हम दुनिया के नक्शे के ऊपर हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी कौम को माना जाता है, आज जिस तरह कौम जश्न आजादी मना रही है, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम एक कौम है और हम आज तरक्की से क्यों दूर हैं और ऐसा कौन सा फार्मूला होना चाहिए। और इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में जिस मेहमानों को हमने दावत दी है, मेरे साथ नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई के एमएन और बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हीर सोऊ साहिबा और हमारे साथ सिंगर फरजाना मिर्जा साहिबा भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं और सिंगर भी हमारे साथ हैं, दूसरे भी वो भी हमारे साथ हैं। और उसी तरह मैडम, आज का दिन एक कौमी ईद है हमारी, जश्न आज़ादी है और पूरा पाकिस्तान आज खुश है। हर साल हम मनाते हैं जोशो खरोश के साथ, आज भी हम मना रहे हैं। किस तरह लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब अपने प्रोग्राम में आपने ख़ास तौर पे आज के ख़ास दिन अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और आज का दिन देखिए, मैं समझती हूँ ये वो दिन है जिस पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि इस दिन जो कि 27 रमज़ान था, उस दिन हमें मिला 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ान था। यानी अल्लाह की तरफ से एक ऐसा दिन मुकर्रर किया गया जो उसके मुक़द्दस दिनों में सबसे ऊपर है, 27 रमज़ान। और उसका मतलब ये था पाकिस्तान पाक ज़मीन। पाक ज़मीन का मतलब ये था कि यहाँ पे हम तमाम मुसलमान इत्तेहाद से रहें, प्यार से रहें और हम अपनी तमाम मजहबी रसूमात जो हैं उनको उस तरह अदा कर सकें, उस आज़ादी से अदा कर सकें जो हम इंडिया में नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि ये बहुत पहले भांप लिया था अल्लामा इकबाल ने, फिर कायदे आज़म ने, कि वो हालात जो उस वक्त थे उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू मेंटेलिटी नज़र आ रही थी कि अगर हम गोरों से निजात हासिल कर भी लेंगे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे मुसलमानों के, और उसके बाद मुसलमानों की हालत जो इस वक्त है उससे भी ज़्यादा दिगरगूं हो जाएगी। और ये वक्त ने साबित किया, वो तमाम फैमिलीज़, वो तमाम लोग जिन्होंने ऑप्ट किया कि वो वहाँ पे रहें, वो आज देख रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आप ये देखें कि चाहे वो कश्मीर है या वो इंडिया के मुसलमान हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह उनको ज़िंदा जलाया जा रहा है, पूरी पूरी ट्रेन जला दी जाती है। बाबरी मस्जिद का क्या असर हुआ, और उसके लिए ख़ास तौर पर दिन वो रखा गया कि 5 अगस्त को वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। तो ये एक प्री प्लान उनका है। पहले उन्होंने, मोदी ने एक्सेप्ट किया कि हमने मशरिकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा। मशरिकी पाकिस्तान हमारा एक इंतहाई अजीज़ लोग, अजीज़ इलाका, वो सब ख़त्म हो गया, वो अब दूसरा मुल्क बन गया। वो उसको पाकिस्तान से जान के अलग किया गया, क्योंकि ये एक प्लानिंग थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाए। अब वो बलूचिस्तान में लगे हुए हैं, वो मुख्तलिफ और जगहों पे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इसको कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी फ़ौज है, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है और बाकी अब इलाकों के जो वज़राए आला हैं या गवर्नर्स हैं, सब इस कोशिश में हैं कि उनकी इस साजिश को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान के नाम पे कोई कंप्रोमाइज़ कभी नहीं होगा। जब तक दुनिया कायम और दायम है, पाकिस्तान कायम रहेगा।
ہم اتنی مضبوط قوم ہیں، افواج پاکستان سب ایک جد و جہد کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا، بنا، مسلمانوں کی ریاست ہے، پاکستان بنا، ہمارے بڑوں کی قربانی، جد و جہد کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا، بنا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ ابھی تک ایک سب سے بڑی کہ ایک ہم قوم نہیں بن سکے، وہ ترقی حاصل نہیں ہو سکی جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو 73واں جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور یقیناً اس دن کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، اور اس میں سب کے کسی نے وہاں قربانی دی، کسی کوئی شہادت لی اور کسی نے یہاں پر صوبوں میں جو ہے نا بائیں کھولی اور ان لوگوں کو ویلکم کر کے یہاں کی قربانی دی، چاہے وہ کہنا چاہیے گھروں کی قربانی دی، اپنی پراپرٹیز دی اور ویلکم کیا، اب انصار کی صورت میں بالکل سب کو ویلکم کیا۔ دیکھیے قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ خواب تھا کہ قانون کی اور آئین کی پاسداری رہے گی، اور اسی بیس پہ آپ نے دیکھا کہ جب آئین بنا تھا تو آئین میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی تھی، کیا فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ورشپ، فریڈم آف ایکسپریشن، تو یہ وہ چیزیں تھی جو جس کا سب نے خواب دیکھا تھا، جس کا خواب آپ نے دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، اور تمام لوگوں نے دیکھا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر آتے رہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ، جنہوں نے اس ملک کو نقصان دیا، چاہے وہ آئین کو توڑنے کا ہو، چاہے وہ مارشل لا کا دور ہو، چاہے وہ ایسے عناصر تھے جنہوں نے کبھی بھی اس ملک کی بحیثیت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں قوم، بحیثیت قوم بننے نہیں دیا۔ کبھی آپ پنجابی کے ہو کر کھڑے رہے، کبھی آپ سندھی بن کے کھڑے رہے، کبھی آپ بلوچی بن کے کھڑے رہے، کبھی آپ پختون کھڑے رہے، لیکن بینگ پاکستانی جو ہے نا آپ کبھی کھڑے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے نہ ملک ترقی کر سکا، اور ایشوز آتے رہیں، مسائل آتے رہیں۔ صرف ان 73 سالوں میں، 72 سالوں میں الزام، خراب کرپشن چیزیں صرف کہنا چاہیے کہ سیاستدان پہ لگتی رہیں۔ اس سسٹم میں 4 پلر ہیں، 4 پلر ہیں نا ہمارے، اچھے برے۔ دیکھو جب آپ کہیں کام کرتے تو اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور جب بری چیزیں ہوتی ہیں تو جب 4 ستون ہیں تو ایک ستون خراب نہیں ہوتا، اب تینوں کو برابر کے شریک ہیں۔ اچھا چیز اگر ملک کو بنانے میں کنٹریبیوشن ہے، ملک کو مضبوط کریں گے تو 4 ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، آپ کے چاروں ستون اگر مضبوط ہوں گے، چیزیں کو لے کے چلیں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ ادروائز میری بہن نے کہا کہ بلوچستان سے آواز اٹھ رہی ہے سازشیں، تو سازشوں کو ختم کرنا کسی ایک کا کام نہیں ہے، آپ نے، میں نے، سیاستدان نے، بیوروکریٹس نے، جوڈیشری نے، صحافی نے، سب نے مل کے کام کرنا ہوگا، سب نے ان سازشوں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ اسی طرح ہم تد و شکار رہیں گے۔ اس ملک نے بہت نشیب افراز لیکن ایک حیر سعود صاحبہ، یہ آج جو ہے نا، دیکھیں نا، آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عوام ایک ساتھ ہے، جس طرح آپ روڈوں پہ، راستوں پہ جوش و جذبہ، ولولہ آپ دیکھ رہی ہیں، اور ایک محبت اپنی دھرتی سے، ایک عشق، میں تو کہوں گا یہ عشق ہے، عشق کی انتہا ہے۔ لیکن ہمارے جس طرح ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح ملے تھے، ایک لیڈر ایسے تھے، وہ کنٹروورشل لیڈر نہیں تھے، یعنی کہ کوئی بھی زبان، جس طرح کوئی بھی زبان بولنے والا تھا وہ سب کا لیڈر تھا، اس کا ایک ویژن تھا، ایک ترقی تھی، ایک خواب تھا، ایک پاکستان بنا تھا کہ ہم جو ہے نا ایک ترقی کریں گے۔ اس طرح کا لیڈر جو کنٹروورشل نہیں ہو، ہم کیوں نہیں، ہمیں سیاستدان ملا، ہمیں لیڈر کیوں نہیں ملا، اس کی کیا وجہ؟ ایک تو امتیاز یہ بات کروں گی، دیکھیں قوم بحیثیت قوم بہت بہادر، باہمت قوم ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا مشکل سے مشکل وقت، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب روز خودکش دھماکے ہوتے، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب زلزلہ آیا تھا، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب سیلاب آیا تھا، تو یہ وہ چیزیں تھی جس نے قوم نے، بلکہ ایک قوم کے حیثیت سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں ڈوب رہا ہے، کون کہاں زلزلے مرا ہوا ہے، انہوں نے بینگ پاکستانی کام کیا، بینگ پاکستانی لڑتا رہا، آج بھی بینگ پاکستانی وہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے، وہ یہ نہیں، قوم میں نہیں ہے، قوم آج بھی ٹھیک ہے۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آئیں گے اس کو، اور جشن آزادی اور خوشی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور ایک اپنی دھرتی سے محبت کا دن ہے، اپنی ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنی دھرتی کے لیے قربان ہوں،
آج کے دن جو ہے نا محبت کا دن ہے, عشق کا دن ہے, اپنی دھرتی سے آزادی کا دن ہے. بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتے ہیں اور ضرور جشن آزادی کے کچھ گیت بھی سنیں گے, نغمے بھی سنیں گے, اپنے لہو کو بھی گرمائیں گے. بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ یعنی کہ سنگر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. کس طرح جشن آزادی منا رہی ہیں آپ کو کس طرح لگ رہا ہے؟ اور فرزانہ صاحبہ آپ کس طرح سیلیبریٹ کر رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو بہت سارا اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. پورے پاکستان کو فرزانہ مرزا کی طرف سے آزادی مبارک. اور نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کا دن ہے, اور ہمیں سیلیبریٹ بھی گا کے اور انجوائے کر کے بچوں کے ساتھ میں منا رہی ہوتی ہوں. اور آج قائد اعظم کی مزار پہ گئیں اور کچھ رش نہیں, رش بہت زیادہ تھا اس لیے میں نہیں گئی. وہاں تو خیر آنا جانا لگا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہم پہ بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں جانا ہی ضروری نہیں. ادب احترام تو ہر وقت چلتا ہے, لیکن ہم میں جو یونٹی نہیں ہے وہ ہونی چاہیے. اور ایک اچھی قوم ہونے کے حوالے سے ہمیں یونٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور اپنے وطن کی فکر کرنی چاہیے. اور لیکن ایک چیز پہ جو یونٹی ہے, کس چیز؟ وطن کے حوالے سے یونٹی ہے. جی بالکل. دھرتی کے حوالے سے یونٹی ہے, ملک کے حوالے سے یونٹی ہے. بالکل. اگر ہماری ملک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوگی تو یونٹی ہے. یونٹی ہے, بالکل. محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, بالکل. وطن کے عشق میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس پہ تو یونٹی ہے. بالکل. آج آپ تیاری کر کے آئی ہیں, اچھے نغمے ہمیں ضرور سنائیں گی. جی ضرور, کیوں نہیں. تو خالد صاحب کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ لہو گرمائیں گے آج آپ, جو ہے نا مسکرا بھی رہے ہیں, اور آج خوشی کا دن ہے, جو ہے نا خوشی نظر آ رہی ہے آپ کے چہرے پہ. کیا سنا رہے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آئیں سنائیں ضرور. خالد صاحب تیاری کر رہے ہیں اور ضرور سنائیں گے. جذبہ جنونو تو ہمت نہ اے جذبہ جنونو تو ہمت نہ جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں کبھی نہ بھولو. پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا. بڑھنا ہے آگے ہر قدم, جب تک ہے دم میں دم. بڑھنا ہے آگے ہر قدم, جب تک ہے دم میں دم. ہوگی کبھی ہمت نہ کم میں, جذبہ جنون تو ہمت نہ. اے جذبہ جنون تو ہمت نہ, دوست جو کرے وہ چھوئے
अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। जबरदस्त जबरदस्त, पाकिस्तान है हमारा। मैडम, जिस तरह हीर सोहू साहिबा ने भी कहा कि यूनिटी अवाम की लेवल पे यूनिटी है, जबरदस्त है, लेकिन वो विजन जो है लीडरशिप की लेवल पे होनी चाहिए था, जो कायदे मोहम्मद अली, वो चीज नहीं। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि आप जो असेंबली के अंदर बैठे हैं, जो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ आप सेलिब्रेट नहीं करें, आज का दिन अहद करने का दिन है, अहद वफा का दिन है कि हम अहद करें कि अपनी मुल्क के लिए हम खिदमत करेंगे। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं नुसरत साहिबा, हीर सोहू साहिबा, फरजाना हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, इस गुफ्तगू को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, अपनी धरती से इश्क व मोहब्बत का दिन है, जश्न आज़ादी। मैडम, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कौम को जोड़े, कौम को डिवाइड नहीं करे, हमारा रोल जो आज की लीडरशिप तो नहीं है सियासतदानों का, या तक कौम को दूर कर रहे हैं, एक कौम नहीं बना रहे हैं, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, एक कौम बनाया था। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि ये सियासतदानों का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं। जो भी कुछ है, आप उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं। अगर ये वाली चीज़ हमारे अवाम के अंदर इनकलकेट हो जाए तो आप यकीन करें जो पाकिस्तान की क्राइसिस है वो 50% कम हो जाए। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, हम सिर्फ इस बात पर सोचते हैं कि वो तो सिंधी है, वो तो पठानी है, वो तो पंजाबी है। ये वाली चीज़ आनी ही नहीं चाहिए किसी सूरत में, क्योंकि बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने भी यही बात की थी कि तुम मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अगवान भी हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो ये वाली चीज़ अगर हमारे अंदर आ जाए कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमें डैमेज करने के बारे में सोच भी सकता है। अब जो क़ुव्वतें अंदर घुसती हैं और किस किस तरह वो ल्योर करती हैं, आपने देखा कि मैं फिर बलोचिस्तान का जिक्र करूँगी कि वहाँ से जो पकड़े गए लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ के लोगों को ल्योर करते हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ दे देंगे, कोई पैसा दे देंगे, कोई वेपन्स दे देंगे, और उससे फिर वो चीज़ तहरीक पकड़ती जाती है, और आस्ता आस्ता लोगों के अंदर ये एहसास डाला जाता है, एहसास महरूमी का, कि आपको आपके हकूक़ नहीं मिल रहे। हालांकि पाकिस्तान जितने क्राइसिस में रहा है, जिस दिन से बना है उस दिन से लेके आज तक, उसके कुछ अरसे जब हम आगे चलना शुरू हुए तो पाकिस्तान टूट गया, दो हिस्सों में बट गया। फिर भुट्टो साहब आए और उन्होंने आके बहुत अच्छे काम किया इस हिसाब से कि आपको न्यूक्लियर उसकी बुनियाद डाली, फिर स्टील मिल बनाई, फिर डैम्स जो अयूब खान ने बनाए थे, आयन मिले, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन फिर एक आमरीत शुरू हो जाती है और फिर चीज़ें डिटोरेट होनी शुरू हो जाती हैं, इस मुल्क के अंदर वो चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए कि जब हम मुसलमान होते हुए हमें ये कहा जाए कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो आप मुझे वोट दें, ये क्या चीज़ है भाई? व्हाट इज़ दिस? हम में से हर बंदा इस्लाम के नाम के ऊपर अपनी जान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान देने को एक मिनट के लिए नहीं सोचेगा, तो हम कैसे आपको क्यों वोट दें? कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम चाहिए तो वोट दें, हम क्या हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि वहाँ इस्लाम चाहिए तो वोट दें? मैडम, एक चीज और भी हम अच्छा मैसेज दें आज। एक तो हमें सब, हम पाकिस्तानी हैं, एक मैसेज दें, हम सब पाकिस्तानी हैं। दूसरा, हम ये मैसेज दें कि कोई
زیادہ بڑا پاکستانی نہیں ہے، کوئی کم پاکستانی نہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، کوئی محب وطن نہیں ہے۔ آج یہ بھی میسیج دیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ محب وطن، یہ بھی میسیج نہیں دیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں، اس ملک کے محب وطن پاکستانی، یہ بھی آج میسیج ہم دیں، محبت کا میسیج دیں اس 14 اگست۔ بالکل امتیاز، دیکھیں اس ملک میں رہنے والے یہ جو دن ہے نا، یہ عہد وفا کا دن ہے۔ آپ پرومس کر رہے ہو، آپ بتاتے ہو کہ یہ ملک تمہارا میرا، دیکھیں اور جس طرح اپنی ماں کے ساتھ آپ کو وفا ہے، اسی طرح آپ کو اپنی دھرتی کے ساتھ وفا دیکھیں ہے۔ دھرتی کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کہیں کہیں پہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دھرتی کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ کون سی کیا ہے، لیکن وہ جو اپنی دھرتی کے لیے جان دینے قربان ہے، اس میں تو کوئی کمپرومائز دھرتی کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک یہ سوچنے کا دن ہے کہ جن کے پاس آزادی نہیں، آزاد ملک نہیں ہے، جن کے پاس آزادی نہیں ہے، آپ کے سامنے کشمیر وہ احساس دلاتا ہے کہ جن کے پاس آزادی نہیں ہے، جو آزادی کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ تو یہ جو دن ہے وہ نہ صرف عہد وفا کرنے کا بلکہ اپنی خامیاں، اگر میں کہیں کمی ہے، کہیں کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، کہیں تو اس کا بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے۔ آپ نے، میں نے، ہم سب نے اس ریاست میں، جب تک ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ریاست کا کام ہے کہ سب کو جوڑ کے چلے، ریاست کا کام ہے کہ کہیں کوئی بچہ غلط ہے تو اس بچے کو پیار سے، شفقت سے سمجھائے، نہ کہ اس کو غلط سرٹیفکیٹ دے دے کہ وہ غدار ہے۔ ٹھیک ہے فضانہ صاحبہ، آپ کون سا ہمیں نغمہ گیت اس 14 اگست کو آپ سنائیں گی؟ آپ کی طرف آتے ہیں، ہمیں ایک نغمہ آپ سنائیں فضانہ صاحبہ۔ بس میری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ تا قیامت سلامت رہے، تو میں آپ کو سناؤں گی جیوے جیوے پاکستان۔ جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے ہو، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سن تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے ہو، ایک ہی دھن لہرائے ہو، پاکستان 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 جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جیوے جیوے پاکستان۔ میڈم، جس طرح خوبصورت سانگ سنایا اور جس طرح ہیر سہو صاحبہ آپ نے جس طرح عہد وفا کا دن ہے، محبت کا دن ہے، جشن آزادی کا دن ہے، اس عہد کا دن ہے کہ ترقی کا فارمولہ، یعنی کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ترقی کس طرح ہو رہی ہے، کیونکہ ڈیفرنسز ختم کرنے ہوں گے ہم سب کو، کیونکہ پرائرٹی
اور ترجیح ایک ہی ہوگی ملک. بالکل. آخری وائنڈ اپ کی طرف ہیں آج ابھی. جی دیکھیں، میں اس کو پیغام کہہ لیں کچھ کہہ لیں، پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں، آپ کا ایم یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہتر بنایا جائے، پاکستان کو اچھا بنایا جائے. اگر آپ کسی دوسرے ملک پہ جا کے رہ بھی رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ فرسٹ ریٹ سٹیزن کا حق نہیں ملے گا جو آپ کو پاکستان میں ملتا ہے. یہاں پہ آپ شہزادوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو باہر آپ تصور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ڈالر زیادہ کما لیتے ہوں، پاؤنڈ زیادہ کما لیتے ہوں، لیکن وہ زندگی آپ کو میسر نہیں ہوتی جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی اہمیت کے بارے میں، پاکستان کے لوگوں کی قربانیوں کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے نہیں، اپنے سلیبس میں بالکل سچ لکھیں کہ پاکستان اصل میں کیوں بنا تھا، تو آپ یقین کیجئے آنے والی نسلیں پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں. آخری آپ میسیج. میسیج یہی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں چیزوں سے، لیکن جب ملک پہ کوئی بھی بات کرے گا تو سب سے پہلے پاکستان کی حیثیت سے ان سے مقابلہ بھی کریں گے، لڑیں گے بھی. پاکستان ہماری پہچان ہے اور ہم پاکستان کے لیے پھر جان بھی قربان کریں. میرا سب سے التجا بھی ہے، پیغام بھی ہے. میں سب سے زیادہ یہ سوال کرتا ہوں کہ پاکستان نے مجھے سب کچھ دیا ہے. آج میری پہچان، میری شناخت یہ ملک اور دھرتی ہے. میں جب یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سب کچھ پاکستان نے دیا، میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس دھرتی کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اگر جب ہم اپنا تھوڑا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں گے، تھوڑی تھوڑی سی چیز اگر کنٹریبیوٹ کریں گے اس ملک کے اندر، جہاں بھی ہم ہیں، جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں، جشن آزادی کا میسیج یہ ہونا چاہیے کہ اپنی دھرتی، اپنے ملک کے لیے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. آج نہیں کل نہیں پرسوں. پاکستان پہ کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا کمپرومائز. پاکستان پہلے، سب سے پہلے پاکستان ہوگا. یہ ہمارے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے. جشن آزادی کا میسیج یہی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جئیں گے اور پاکستان کے لیے مریں گے. یہ میرا میسیج آج آپ کے لیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.